اما بعد، میرے بھائی اور بہنوں، انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے جستجو، تلاش۔ بچہ ہوش سنبھالتے ہی ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ وہ اتنا پوچھتا ہے کہ ماں باپ تنگ ہو جاتے اور بار بار پوچھتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے اس کے اندر جستجو کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار فرما دیتے۔ اسی فطرت کی بنیاد پر اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ میری تلاش کرو، میری جستجو کرو۔ یا ابن آدم اطلبنی، اس جستجو کی جو فطرت ہے اس کو تم میری طلب میں لگاؤ، میری تلاش میں چلو۔ اطلبنی، میری طلب کرو، تجدنی، مجھے پالو گے۔ فإن وجدتنی، اگر تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، ہر چیز تیری ہوگی، تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فقتنی، اگر تو نے مجھے کھو دیا، فاتک کل شیء، تیری ہر چیز چھن گئی، کنگال ہو گیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ساری کائنات سے زیادہ بہتر ہوں، مجھے پالے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جستجو کی طاقت رکھی، امتحان کے لیے اپنے آپ کو چھپایا، اپنی مخلوق کو آگے کر دیا کہ اس کے پیچھے میں ہوں۔ ایک شیطان درمیان میں کھڑا ہے جو مخلوق میں لگاتا ہے کہ یہی تیری منزل ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے بتایا اللہ تمہاری منزل ہے اور اس کو تلاش کرو۔ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ انسان نے ایٹم کو تلاش کر لیا۔ ایٹم کیا ہے؟ ایک سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے؟ اس سینٹی میٹر کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں، 10 کروڑ، تو وہ 10 کروڑواں حصہ 1 سینٹی میٹر کا وہ ایٹم کا حجم بنتا ہے۔ تو جستجو کی طاقت جب لگی مخلوق کی طرف تو اس نے اس چیز کو دریافت کر لیا جو ناقابل دید ہے، جو ان آنکھوں سے تو بڑی تو کیا دیکھنا، بڑی سے بڑی مشین دوربین سے بھی وہ نظر نہیں آتا، لیکن اسے پہچان لیا کس سے؟ دلائل سے، شواہد سے، کہ یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں ایک طاقت موجود ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے ادھر دیکھو کہ یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور نصف النہار پہ آتا ہے، پھر یوں ڈھلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے، پھر ان روشنیوں کے پیچھے اندھیرے آتے ہیں، پھر وہ چھا جاتے ہیں، پھر ستارے جھل ملاتے ہیں، پھر چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پھر ہوائیں رخ بدلتی ہیں، پھر موسم رنگ بدلتے ہیں، پھر پھول کی پتیاں مہکتی ہیں، پھر جھرنوں سے پانی گرتا ہے، آبشاروں سے پانی گرتا ہے، دریاؤں میں موجیں اٹھتی ہیں، سمندر میں طوفان آتے ہیں، عرش سے لے کر فرش تک ایک نظارہ ہے، کہیں برف سے مزین چوٹیاں ہیں، کہیں سبزہ زاروں سے مزین چوٹیاں ہیں، کہیں کالے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، کہیں پھیلے ہوئے میدان ہیں، کہیں ویران چولستان ہیں، کہیں گھنے جنگل ہیں، کہیں میٹھے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، کہیں کڑوا پانی کھڑا ہوا ہے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج بینہما برزخ، کہیں ان میں پردہ چل رہا ہے،
اور لا یلتقیان وہ میٹھا کڑوے میں نہیں آتا، کڑوا میٹھے میں نہیں آتا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پرندوں کو دیکھو جو پر پھیلاتے بھی ہیں سکیڑتے بھی ہیں، اور ان کے پھیلانے اور سکیڑنے کے پیچھے کون سی طاقت ہے جس نے ان کو ہوا میں روکا ہوا ہے۔ اور افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اس اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے جس کی ہر ہڈی ٹیڑھی ہے پھر وہ چلتا ہے۔ وإلی السماء کیف رفعت، یہ آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے جو اتنا بلند ہے اور گرتا نہیں، جھول نہیں پڑتا۔ وإلی الجبال کیف نصبت، یہ پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گڑے ہوئے ہیں۔ وإلی الارض کیف سطحت، یہ زمین کو کیوں نہیں دیکھتے جو اس طرح بچھی ہوئی ہے۔ کیا یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ اس کے پیچھے بھی ایک ذات ہے، اس کے پیچھے بھی ایک اللہ ہے۔ ایٹم کو پہچانا دلائل سے، تو کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ ہے، ہمیں تو کوئی سمجھانے ہی نہیں آیا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو جس رب نے اتنی عقل دی کہ ایٹم جیسی طاقت تک پہنچ گئے، نامعلوم ناقابل دید، تو جو اللہ پتے پتے میں نظر آ رہا تھا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، تمہاری اپنی ذات میں اپنی نشانیاں میں تمہیں دکھا دوں گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو وہ نور ہے جو زمین آسمان میں پھیلا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا، پر آنکھیں تو کھولو۔ تو یہ اللہ بھی دلائل لاتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان دیکھو۔ وانزل لکم من السماء ماء، برستی بارش دیکھو۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، خوبصورت باغات دیکھو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت بغیر گٹھلی کے پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت بغیر درخت کے پیدا کر کے دکھا دو۔ یہ سب کچھ بولنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب بولو االہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا جو آسمان کو بلند کر دے، زمین کو پست کر دے، بادلوں سے پانی برسا دے، درختوں پہ پھل لگا دے، گٹھلی کو درخت بنا دے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ ابھی اللہ دلائل لا رہا ہے۔ االہ مع اللہ، بولو کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو انسان لاچار ہو کر بولتا ہے نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ گلا فرماتا ہے بل ہم قوم یعدلون، مجھے مان کر بھی پھر مجھے چھوڑ جاتے ہو۔ اللہ تو ہے پر کیا کریں، حکم تو ہے پر کیا کریں، حکم تو ہے پر کیا کریں۔ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے چھوڑ جاتے ہو، میرے سوا کوئی اور بھی ہے؟ پھر اللہ دوسری دلیل لاتا ہے امن جعل الارض قرارا، یہاں تمہیں کس نے بٹھایا؟ حاصل پور کی زمین کو قرار دے دیا، ٹھہرنے کی جگہ۔ یہ کتنی عجیب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ زمین گھوم رہی ہے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ، اور دوڑ رہی ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ، پھر بھی ہم اس کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے، مسجد کھڑی ہوئی ہے، فیکٹری کھڑی ہے، یہ بازار کھڑا ہوا ہے، کبھی گھوما؟ امن جعل الارض قرارا، یہاں اس کو قرار کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کس نے بہائے؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ اب بتاؤ االہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ پہلے دلائل لائے، پھر اپنے وجود کو ثابت کیا، بولو ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پھر انسان دم بخود ہو کے خاموش ہوا۔ جیسے آدمی دلیل میں نہ دے سکے پھر چپ ہو جاتا ہے، جب دلائل میں آدمی ناکام ہوتا ہے چپ ہو جاتا ہے، تو چپ ہونا بھی اقرار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ ضرب لگاتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، پھر بھی حاصل پوری اکثر ایسے ہیں جو مجھے پہچاننے سے منکر ہوئے بیٹھے۔ ساری دنیا یہ پھر بھی ایسے ہیں کہ اوروں سے شناسائی، ہم سے بے پرواہی۔ پھر اللہ تیسری دلیل لاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تمہاری ہر وقت کی پکار کون سنتا ہے؟ ہر وقت کون سن سکتا ہے؟ ہر وقت میرا دل بول رہا ہے، اب یہ کون سنے گا؟ نہ ماں سنے نہ بیوی سنے، میرا سینہ
اندر سے بول رہا ہے، بھرا ہوا ہے شکایات سے، بھرا ہوا ہے حکایات سے، بھرا ہوا ہے اضطراب سے، تو یہ کون دعویٰ کرے کہ یہ سن رہا یہ سن رہا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تم بے قرار ہو کر پکارتے ہو، کوئی ہے میدان میں میرے سوا سننے والا؟ ویکشف السوء، کوئی ہے میرے سوا پھر اس دکھ درد کو لے جانے والا؟ تو اس طرح اللہ دلائل لا رہا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بولو کوئی ہے میرے سوا؟ کوئی نہیں۔ پھر اللہ ضرب لگاتے ہیں قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، پھر بھی تھوڑے ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں، اکثر تو پھر بھی مجھے بھلائے رہتے ہیں۔ تو اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو مجھے پہچانو، میری بندیوں مجھے پہچانو، میں ہوں اور میرا وجود ہے، اور میں اس کائنات کا مالک اور خالق کے کل ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، میں ہوں ایک اکیلا وحدہ لا شریک۔ انا الملک لا الہ الا انا، یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہوں ایک اکیلا اللہ، میرے سوا کوئی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ، سبحان اللہ، کیا طاقتور بات، اننی انا اللہ، انی اللہ، اتنا بھی کافی تھا، انی اللہ، عربی کے لحاظ سے اتنا بھی کافی تھا، انی اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں نون کا اضافہ کیا، پھر انا کا اضافہ کیا، انی انا اللہ، پھر لا الہ الا انا، پھر یہاں انا کا لفظ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کہا، لا الہ الا انا۔ اے موسیٰ میں بذات خود ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب میں ہی ہوں، آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، فی السماء الہ وفی الارض الہ، جب میں ہی ہوں آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، تو پھر کوئی نہیں میدان میں بندگی کے لیے، لہذا فاعبدنی، تو تجھے میرا ہی بندہ بن کے چلنا ہے اور کسی کا نہیں چلنا۔ یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، کہ اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کی بندیاں بن کے چلو۔ فاعبدنی، عبادت کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز تو پڑھی 2 گھنٹے، باقی کیا کرے گا؟ وہ بھی اکٹھی نہیں، 10 منٹ صبح لگائے، 15 منٹ ظہر میں لگائے، 10 منٹ عصر میں لگائے، 10 منٹ مغرب میں لگائے، 20 منٹ عشاء میں لگائے، تو 2 گھنٹے بھی نہیں بنتے، تو باقی کیا کرے گا؟ باقی آزاد ہے۔ فاعبد، فاعبد کا مطلب ہے میرا بندہ بن جا، میرا غلام بن جا، 24 گھنٹے میں تو وہ کر جو میں کہوں، وہ چھوڑ دے جو میں چھڑواؤں۔ یہ فاعبدنی، زبان سے وہ نکلے جو اللہ کہتا ہے، یا ابن آدم جعلت لك لسانا وجعلت له بابا فانطق بلسانك ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمته عليك اغلق عليك الباب۔ فاعبدنی بتا رہا ہوں، فاعبدنی، میری بندگی کر۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری حدیث میں کہہ رہے میرے بندے تجھے زبان دی، اس پہ دروازہ لگایا، دیکھا دروازہ نا پورا 2 ہونٹ، تو جب ہم نے کسی چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کو دروازے میں بند کر دیتے ہیں، الماری کا دروازہ، سیف کا دروازہ، کمرے کا دروازہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ زبان ہے تیرا خزانہ ہے، یہ لٹ بھی سکتا ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اس سے سچ بول، صحیح بول، ضرورت کا بول۔ جب یہاں جھوٹ آنے لگے تو سمجھو ڈاکہ پڑنے لگا ہے۔ جب تیری زبان پہ غیبت چلنے لگے، پہلے تو عورتیں مشہور تھیں غیبت کرنے میں، اب تو مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، سب اس مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ جب تیری زبان پہ چغلی آنے لگے، اب یہ مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں رہا، مردوں کا بھی یہی حال ہے، سب برابر۔ جب تیری زبان پہ لگائی بجھائی آنے لگے، جب تیری زبان پہ گالی آنے لگے، تو اب میں نے کہا تھا تمہیں فاعبدنی، میں ہی ہوں زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ، میری ہی مان کے چلنا ہے۔ اب میں نے سارا انتظام کیا ہے کہ یہ دروازہ ہے، چابی تیرے ہاتھ میں ہے، تالا لگا دے، تیرا مال محفوظ ہو گیا۔
جس کمرے کا دروازہ نہ ہو اور صندوق کا تالا نہ ہو، اس میں سے چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. تو نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ صندوق بھی کھلا پڑا، دروازہ بھی کھلا پڑا، اب سزا دو اس کو، جوتے مارو، جو مرضی کرو. تو اللہ نے کہا میں نے دیکھو پورا انتظام کیا ہے، تیرے دروازہ لگایا، بند کرنے کی طاقت بھی ہے، کھلا ہی رہ جائے یہ بھی نہیں، بند بھی کرنے کی طاقت، پھر دروازہ، پھر 32 تالے تجھے دیے، دانت 32 تالے لگے ہیں، 32 تالے. ایک تالا توڑنا مشکل ہوتا ہے، تو تجھے میں نے 32 تالے دیے کہ ان کو لگا دے، کہ اب شیطان آ رہا ہے ڈاکہ ڈالنے، وہ بڑا خبیث ہے، 32 کے 32 توڑ دیتا ہے. لہذا اگر تیری زبان پہ جھوٹ، غیبت، چغلی، لگائی بجائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. ایک دن میں تو 6 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، نفرت کا لفظ استعمال ہوا، نفرت، یقذرہم اللہ، جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کی نفرت. ان میں سے ایک وہ ہے جو ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، آپس میں توڑ پیدا کرتا ہے، میاں کو بیوی سے لڑاتا ہے، بیوی کو میاں سے لڑاتا ہے، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے، بھائی کو بھائی سے. جو ان التفریق بین الاحبہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، نفرت. تو کہا یہ تالا 32، یہ دروازہ 32 تالے کا بند کر لے. ان عرض لک ما حرمتہ علیک، اگر تیری زبان پہ ایسا جملہ آئے جو مجھے پسند نہیں تو تالے لگا لے اور اوپر سے دروازہ بھی بند کر دے. پھر کہا یا ابن آدم جعلت لک عینین وجعلت لهم الغطاء، تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، آنکھوں پہ پردے لگائے ہیں، بند ہو گئے، کھل گئے، بند ہو گئے، کھل گئے، آٹومیٹک سسٹم لگا دیا اندر. بند کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی، 1 سیکنڈ میں بند. تو ان آنکھوں کو استعمال کر جہاں میں نے تیرے لیے حلال قرار دیا. فانظر بعینیک ما احللتہ لک، جو حلال ہے دیکھو. فإن عرض لك ما حرمته عليك، اور اگر کوئی ایسی شکل نظر آئے جس کا دیکھنا میں نے منع کر دیا ہے، اسبق علیہم الغطاء، پردہ نیچے کر، پردہ نیچے کر. تو یہ کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، فاعبدنی، فاعبدنی کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لیا، زکات دے دی. فاعبدنی، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کی چاہت میں لگنا. بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو گناہ چھوڑ دے، جو گناہ چھوڑ دے. یہ تسبیح ہے، ہمیں تو وہ عبادت گزار نظر آتا ہے نا جو مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، کبھی نفل، کبھی نماز، کبھی تلاوت، کبھی ذکر. نہیں، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو گناہ چھوڑ دے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اسے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، پر بد زبان ہے، سب سے لڑائی کرتی. تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی نیکی نہیں، جہنم میں جائے گی. عبادت گزاری میں کوئی کمی نہیں، رات کو تہجد ہے، دن میں روزہ ہے، لیکن زبان کی تلوار بڑی تیز ہے. یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ تو ایک عورت کا قصہ آیا، اور بیان بھی عورتوں میں تو اسی کی نسبت سے میں نے سنا دیا. ایک آدمی، ایک مرد ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، سارا دن اس کی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح، جہنم میں جائے گا. دوسرے صحابی بولے یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، صرف فرائض کو ادا کرتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں، لیکن اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں. آپ نے فرمایا جنتی ہے، جنت میں جائے گی. اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنے چھوڑ دو، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ. تو یہ اللہ کا مطالبہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ میری طلب میں چل، میری جستجو میں آ، کہ وہ ایک ہے جو اس کائنات کا تن تنہا مالک ہے، اور اس کا پا لینا سب کچھ مل جانا ہے. جو میں نے شروع میں کہا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں تجھے مل گیا تجھے سب کچھ مل گیا، اگر میں ہی نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا۔ اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو میں نے رات بھی بتایا تھا، ساری زندگی کی محنت جب موت سے ضرب کھاتی ہے تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی کی کمائیاں، بلڈنگیں، تجارتیں، زمینیں، زراعتیں، فیکٹریاں، ملیں، جب موت سے ضرب لگتی ہے تو ہاتھ میں صفر آ جاتا ہے اور خالی ہاتھ ہو کر لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، فیکٹریاں پیچھے تقسیم ہوتی رہتی ہیں، خود فقیر ہو کر جا کے قبر میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان مرد عورت پہ پہلا فرض ہے کہ اپنے اللہ کی طلب میں نکلے اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں زندگی گزارے، اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، جو کہتا جائے کرتا جائے، جس کو چھڑوائے اسے چھوڑتا جائے، نہ نفع کا غلام بنے، نہ نقصان سے ڈرے، نہ اپنی خواہش کا غلام بنے، نہ لوگوں کی رعایت کر کے چلے، بلکہ جو اللہ کہتا چلا جائے اسی میں اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے، تو یہ منزل کی طرف چل رہا ہے، اس کا ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے، اور یہ ہر منٹ اس کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے۔ یہ محنت ہم نے سیکھی نہیں، یہ طریقہ زندگی ہم نے سیکھا نہیں، ہم اس پانی کی طرح ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں، جدھر ڈھلوان دیکھی ادھر چل پڑا۔ یہ پانی نہ کاشت کے قابل، یہ پانی نہ پینے کے قابل، یہ پانی نہ کسی دنیاوی نفع کے قابل، بلکہ اس پانی کا کام نقصان ہی پہنچانا ہے، کیونکہ یہ آزاد پانی ہے، یہ کسی قسم کے پابندی میں نہیں چل رہا، آزاد چل رہا ہے، جدھر کو ڈھلوان دیکھی ادھر کو چل پڑا، جدھر نشیب دیکھا وہاں کھڑا ہو گیا۔ جو پانی کناروں میں پابند ہوتا ہے وہی پہاڑ، گلگت کے پہاڑوں سے چلتا 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 حاصل پور کے کھیتوں کو آ کے سیراب کرتا ہے، اور جو پانی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے وہی ہلاکت اور تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ تو ہم نے پابندی سیکھی کوئی نہیں، دکان کی پابندی تو سیکھی ہے، اس وقت تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ چنیوٹ میں ہم تھے، میں سال لگا رہا تھا، پاکستان کے اندر 1 سال لگا رہا تھا، بڑی شدید سردی، ہڈیوں میں سردی اتر رہی تھی اور اوپر سے بارش ہو رہی تھی۔ میں گشت کرنے گیا بازار، تو ایک کپڑے کا دکاندار بیٹھا تھا، میں نے اس سے بات شروع کی، کہنے لگا مولوی صاحب یہ کوئی باہر نکلنے کا وقت ہے، اتنی شدید سردی ہے، جا کے مسجد میں بیٹھو۔ میں نے کہا میرے لیے تو مسجد میں ہیٹر کوئی نہیں لگا ہوا، مسجد بھی ٹھنڈی، بازار بھی ٹھنڈا، یہ کوئی کاروبار کا وقت ہے جو تو جہاں دکان کھول کے بیٹھا، تو گھر میں جا رضائی میں بیٹھ اور ہیٹر چلا۔ میں تو پردیسی ہوں، مجھے تو کوئی مسجد میں ہیٹر لگا کے نہیں دے گا، جیسی مسجد ٹھنڈی ویسا بازار ٹھنڈا، تو میرے لیے تو اندر باہر برابر ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا، تو جا گھر میں بیٹھ، آج کوئی گاہک آئے گا؟ ان کا جی ہماری تو مجبوری ہے نا، دکان کھولنی، پابندی ہے، یہ ہماری تو مجبوری ہے نا دکان کھولنی۔ تو میں نے کہا میری بھی مجبوری ہے کہ میرے ذمہ ایک کام لگا ہے، مجھے کرنا ہے۔ جو موسم گرمی سردی کو سامنے رکھ کے نہیں ہمیں ملا، تو ایک مقصد زندگی کے طور پہ ملا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرو۔ ہم نے پابندی سیکھی ہے، لیکن اپنے پیشوں کے لحاظ، اپنے کام کے لحاظ، اللہ کی منشا میں ڈھل کے چلنے کی پابندی سیکھی کوئی، لہذا ہر قدم پہ پھسلنا، ہر قدم پہ پھسلنا۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے اس میں نکلنا، یہ محنت ہے کہ ہم اللہ کی قائم کردہ پابندیوں کے اندر آ جائیں، اس کے اندر چلیں، اس کے باہر نہ چلیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ گاڑی کو سڑک کا پابند بنا کے چلتے ہیں، اگر گاڑی بھی کہنا شروع کر دے مجھے بھی آزادی دو، مجھے کیوں تم سڑک پہ چلا، تم ذرا نیچے لے کے چلو نا۔ اور جب کبھی گاڑیاں آزاد ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ڈرائیور سے گاڑی آزاد ہو جاتی ہے، ابھی یہاں آتے ہوئے ہمارے سامنے ٹکر ہوئی، یہ جب ہم ادھر آ رہے تھے چشتیاں، 2 بسیں آپس میں ایسے ٹکرائیں، ہم پیچھے تھے، ایک لاش ادھر پڑی ہوئی تھی، ادھر خون و خون ہوئے پڑے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ گاڑی نے کہا میں آزادی چاہتی ہوں، ڈرائیور سے آزاد ہو گئی، جو ہی آزاد ہوئی تو خون کی ندیاں بہہ پڑیں۔ انسان نے کہا ہم بھی آزادی چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کی پابندی میں چلنا مشکل ہے، ساری دنیا جہنم کی آگ بن گئی۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم اللہ کے پابند بن کر چلیں، یہ لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے۔
اور اس پابندی کی جو عملی شکل ہے، چونکہ اللہ براہ راست تو سامنے آتا نہیں، وہ اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور راستہ بنے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ نبی دے دیا، سب سے برتر، سب سے افضل دے دیا۔ ہمارے نصیب میں ایمان تھا، اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بنا دی۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کا امتی بنایا جس کو اللہ نے سب سے افضل رسول بنایا، سب سے محبوب بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے آخر میں بھیج کر آئے، سب سے آخر میں، اور ختم نبوت کا تاج پہنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی، اور ان کی امت کو بھی سب سے پہلے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی۔ اب ہمارے اور اللہ کے درمیان جو واسطہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کیا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے جو یہ کر رہا ہے، اللہ کیا ناپسند کرتا ہے جس سے یہ روک رہا ہے، اس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی براہ راست بات چیت کوئی نہیں، گفت و شنید کوئی نہیں، تو اللہ اور ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک واسطہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں، ایک راستہ ہیں۔ وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک زندگی لے کر آئے ہیں جس زندگی کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمام نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور جو اپنے آخری نبی کو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ آپ نے چولستان تو ادھر قریب ہے، چولستان کا ریت دیکھا اور ساری دنیا کا ریت، صحرا اعظم، سعودی عرب کا صحرا، الجزائر کا صحرا، سندھ کا صحرا، آپ ساری دنیا کی ریت دیکھیں اور اس ریت میں سے ایک ذرہ نکال کے الگ کر دیں، ایک ذرہ، ریت کا ذرہ تو ویسے ہی تھوڑا سا، اس کو ہتھیلی پہ رکھیں اور پھر ساری دنیا کے صحراؤں کو سامنے رکھیں، تو ادھر 1,24,000 ایک کم انبیاء کا علم ہے اور ادھر صرف ایک اکیلے نبی کا علم ہے۔ اتنا بڑا علم لے کر وہ نبی آیا، پھر اس نے کہا دیکھو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ہم ان کے علم کے بھی اوپر چڑھ گئے، نہیں یہ آج کل کا موقع ہی بدل، گنجائش ہی کوئی، رواج ہی بدل گئے، تو کتنے بڑے علم کو ہم نے ٹھوکر مار دی۔ پھر یہ علم اللہ کے نبی کا کسبی نہیں تھا، ہم تو محنت سے سیکھتے ہیں نا، کتابیں پڑھی، اب بھی پڑھ رہے ہیں، 30 سال ہو گئے اور کتابوں سے جان نہیں چھوٹ رہے۔ کوئی بھی فن ہو، ڈاکٹر ہو اسے ساری زندگی پڑھنا ہے، انجینئر کو ساری زندگی پڑھنا ہے، کسی نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی سے ساری زندگی پڑھنا ہے، نہیں پڑھے گا تو بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی ایک حرف پڑھنا نہیں جانتے، ایک حرف لکھنا نہیں جانتے، امی، والذی بعث فی الامیین رسولا النبی الامی، ان پڑھ۔ حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا، حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی لکھ رہے تھے، سہیل ابن عمر کہنے لگے مٹاؤ، لکھو بسم کا اللہم، لکھو بسم کا اللہم، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جانتے، آپ نے کہا مٹا دو، لکھو بسم کا اللہم، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ بسم کا اللہم جاہلیت کا رواج، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا رواج۔ پھر حضرت نے کہا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر عہد کیا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل کہنے لگے اگر تمہیں رسول مانتے تو تم سے لڑائی کرتے، یہ مٹاؤ، لکھو محمد بن عبد اللہ، ہم رسول اللہ نہیں مانتے۔ تو آپ نے حضرت علی سے کہا مٹا دو، ان کا جی یہ مٹانا میرے بس میں نہیں ہے، اگر آپ خود مٹانا چاہتے ہیں تو مٹا دیں۔ تو آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہے، چونکہ تحریر آ چکا ہے نا، بسم کا اللہم بھی آ چکا ہے، ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، اتنی لمبا جملہ آ چکا ہے، تب اس جملے میں رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے اور محمد کہاں لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا۔ تو آپ نے کہا اچھا مجھے بتا کہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اسے ایسے کر کے مسل کے مٹا دیا اور ارشاد فرمایا
میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، دونوں ہی ہوں۔ ایک سطر نہیں پڑھ سکتے تو معلوم ان کا علم کسبی نہیں تھا کہ پڑھ 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 کے وہ اتنا لے لیا ہو، عطائی تھا، عطائی اللہ کی طرف سے آیا، جس کو الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلنا، یہ اللہ کی چاہت کا پورا کرنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو عملی زندگی ہے، لا الہ الا اللہ تو ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس عقیدے کی عملی اطاعت وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ڈھلنا اور چلنا، یہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے جڑ زمین میں جگہ پکڑتی ہے اور تنا باہر ظاہر ہوتا ہے، پھل پھول پتیاں شاخیں بنتی ہیں، اور یہ تنے کا، شاخوں کا، پھلوں کا، پتیوں کا، پھولوں کا، کلیوں کا مہکنا، پھلوں کا لگنا، ان کا لٹکنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جڑ لگی ہوئی ہے، جڑ مضبوط ہے۔ اگر درخت خشک ہو چکا ہو تو فوراً نظر جاتی ہے کہ جڑ خراب ہو گئی ہے، جڑ خراب ہو گئی ہے۔ تو اگر جسم پہ محمد الرسول اللہ نظر نہیں آ رہا تو اس بات کی علامت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑ اکھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر محمد الرسول اللہ جسم میں نظر آ رہا ہے، گھر میں نظر آ رہا ہے، دکان میں نظر آ رہا ہے، زندگی میں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑ دل میں پیوست ہو چکی ہے۔ پھر جتنی یہ جڑ گہری جاتی ہے اتنا یہ درخت اونچا ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا یہ بارآور اور ثمر آور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہتا ہے کہ اس کے مطابق چلیں، مرد بھی چلیں، عورتیں بھی چلیں۔ اللہ کے نبی کی چاہت کو پورا کر دینا، یہ اللہ کی چاہت کا پورا کر دینا ہے، اور اللہ کے نبی سے ٹکرا جانا، یہ اللہ پاک سے ٹکرا جانا ہے۔ دیکھو نا، عجیب بات ہے، میں تقریباً ہر جگہ ہی بیان کرتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، کبھی رہ جاتی ہوں۔ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے راضی کرو، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ایک ٹارگٹ دیا کہ مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے، لہذا مجھے راضی کرو۔ لیکن خود کہتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جس کے تھوڑے سے ملال پر بھی اللہ تعالیٰ غنی، سنو، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں اپنے رسول کا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے اس کا کبھی محتاج ہو سکتا ہے؟ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے کبھی اس کی ضرورت بن سکتا ہے؟ حاشا وکلا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل سے ایک ہستی سے پیار کر لیا، اپنے فضل سے ایک ہستی سے پیار کر لیا، اپنی مجبوری سے نہیں، اپنی کمزوری سے نہیں، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ایک ہستی کو پیارا بنا لیا۔ پھر اتنا پیار کیا کہ اس کو تھوڑا سا ملال بھی برداشت نہیں ہے۔ وہی نہیں آئی 18 دن یا 20 دن یا کچھ دن، وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ کو بڑا غم لگا اس بات کا۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اس کا آپ کو بڑا صدمہ ہوا، زیادہ صدمہ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھگایا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں، آخرت دنیا سے بہتر ہے، تجھے وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔
یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے والضحی مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی میں بھی بھلا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں بھی بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. اور دنیا بھی تیرے لیے ہے، آخرت بھی تیرے لیے ہے، لیکن آخرت تیرے لیے بہتر ہے دنیا سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تسلی دینے کے بعد بھی اگلے محبوب پر اطمینان کی کیفیت نظر نہیں آتی، تو پھر آدمی پچھلے احسان گناتا ہے. میں فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ کیا، تو خود بتا بلا اب میں تم سے کبھی دغا کر سکتا ہوں، میں بلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. تو اللہ پچھلی کہانی چھیڑ بیٹھے الم یجدک یتیما فآوا تجھے یاد نہیں تو یتیم تھا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک ضالا فہدا میں نے تمہیں اپنی تلاش میں پریشان پایا تو میں نے تمہیں اپنا آپ ملا دیا، اپنا آپ آشکارا کر دیا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. ووجدک عائلا فاغنا تو تنگ دست تھا، میں نے تیری تنگیوں کو دور کر دیا. پچھلی باتیں تمہیں یاد نہیں ہیں، میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، اب میں بھلا تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. اوہو جس کے اللہ ایسے لاڈ لڑائے ہم اسی کے طریقوں کے پیچھے چھرے لے کے کھڑے ہو گئے. کون سی شادی ہے جس میں اللہ کے نبی کے طریقے نہیں ذبح ہوتے؟ یہ مہندی کہاں سے آ گئی؟ ہندوستان سے جہاد کے نعرے لگ رہے اور ہندوستانی تہذیب گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. مہندی کہاں سے آ گئی؟ کس نبی نے یہ سنت جاری کی؟ کس اللہ کے نیک بندے کا یہ طریقہ ہے؟ کس اللہ کی نیک بندی کا یہ طریقہ ہے؟ کب فاطمہ کی مہندی رچی تھی؟ کب زینب ام کلثوم اور رقیہ کی مہندیاں چلی تھیں؟ یہ تو کافر ہندو کا طریقہ، جو ازلی بدبخت ازلی دشمن ان کے طریقے گھروں میں لا کر دعوے اسلام کے کیوں؟ کسی کو سمجھاؤ مہندی ٹھیک نہیں، کا جی رسم ہے، کوئی نہیں بچوں کی خوشی ہے، کر لین دو. اللہ کے بندو اللہ کے رسول کو تو خوش کرو، بچوں کو تو خوش کرنے کے پیچھے پڑ گئے. اس کو کیوں نہیں خوش کرتے جس کی طفیل تمہارا وجود ہے؟ اس کی دعائیں نہ ہوتی تو آج ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے. تو جس کو اللہ ایسے لاڈ دے، عجیب صورت ہے والضحیٰ. ہم حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر چلتے چلے جائیں، پھر نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، آواز سگاں کم نہ کو نظر اس کے گدارا، پھر سر جھکا کے چلتے رہو. لوگوں کی باتیں سن کر بھی کبھی کسی نے سفر چھوڑا؟ اگر یہ گداگر لوگوں کی ڈانٹ ٹپٹ سے گھبرا جائیں تو ان کو کمائی کب ہو؟ یہ ڈانٹ ٹپٹ سنتے ہیں، توہین آمیز رویہ بھی سنتے ہیں، پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، شام کو آپ سے زیادہ پیسے کما کے گھر لے جاتے ہیں. ایک گداگر لوگوں کی گالیاں سن کر ناجائز کام، سوال مخلوق سے سوال حرام ہے، وہ یہ نہیں چھوڑ رہا. ہم اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیں لوگوں کی خاطر؟ تو میرے بھائی اور بہنوں، تبلیغ تو کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے. اس مفہوم میں جو میں نے مفہوم ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی ہمارے اندر اتر جائے، پوری زندگی، پھر عبادات بھی. کوئی عورت بے نمازی نہ ہو حاصل کرو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو حاصل کرو. سارے اذان پر مسجد میں موجود ہوں، بازار سنسان ہو جائیں، گھروں میں چولہے بند ہو جائیں. اذان ساری دنیا کے کاروبار روکنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اللہ اکبر سے بات شروع کی جاتی ہے کہ بہت بڑا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، گواہی کے ساتھ اس کا نبی اس کا آخری رسول ہے. اتنی تمہید بنانے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے اب دکان چھوڑ دو، حی علی الصلاۃ، اور مسجد میں آ جاؤ. اب کچن چھوڑ دو،
اور مصلی پہ آ جاؤ. اب کپڑے دھونا چھوڑ دو اور مصلی پہ آ جاؤ. اب کپڑے بیچنا چھوڑ دو، مصلی پہ آ جاؤ. حی علی الفلاح، اب یہاں کامیابی ملی. تو تمہید باندھی اللہ نے کہ بہت بڑا اللہ ہے جو تمہیں بلا رہا ہے، اور بہت بڑا رسول ہے جو تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی منشا میں ہو، اور اس میں عبادات میں نماز سر فہرست ہے. تو ہر مسلمان مرد عورت اس کی پیشانی پہ یہ خوبصورت ٹیکا لگا ہوا ہو، جیسے ہم عورت کو سجاتے ہیں نا سونے کے ٹیکے کے ساتھ، تو ہر مرد عورت کا قیامت کے دن کا یہ ٹیکا ہوگا جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہو. یہ ایسے چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے، یہاں سے ایسی روشنیاں پھوٹیں گی جیسے سورج سے نکلتا. بڑا ہی بدنصیب ہے وہ ماتھا جو اللہ کے دربار میں نہیں ٹکتا. اس پیشانی کو جھکا دو زمین پر، اس کا خاک آلود ہونا ہی اس کی عزت ہے. دانے کو زمین میں پھٹنے دو، اس کا پھٹنا ہی اس کا لہلہانا ہے. تو نماز زندہ ہو جائے ہر گھر میں، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی جوان، کوئی بوڑھا بے نمازی نہ رہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق زندہ ہوں، انتقامی معاشرہ ختم ہو جائے، معاف کرنے کی فضا قائم ہو. اب تو حال یہ بیوی کسی سے لڑ کے آ جائے تو میاں سے کہتی فلانے جنال بائی کاٹ، مرنا پرنا ساڑا ختم. اور بھائیوں سے کہیں فلانے نال جو تو کہتا تیرے نال ہی ساڑا بائی کاٹ. اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے سل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑ دو، جو توڑے اس سے جوڑ دو. آتے من حرمک، جو تم سے تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر جا کے دو. اعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. یہ 3 کام کر لو، اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو. زمانے نے کہا میں ضامن ہوں، آپ نے کہا میری گارنٹی ہے، اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، جو تم سے پانی بھی نہیں پوچھتا تم اس کے سامنے کھانا رکھو، جو تمہارے مرنے پہ نہیں آتا تم اس کی چھینک پہ بھی حال پوچھنے جاؤ. یہ کام بڑا مشکل ہے. 100 نفل پڑھنے آسان ہے، پر نہ سلام کرنے والے کو سلام کرنا اس سے مشکل ہے. حج کا سفر آسان ہے، اور جو پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنے جانا یہ مشکل ہے، چاہے برابر میں رہتا ہو. یہ نفس پر بہت بڑی چھری ہے. زیادتی کرنے والے کے سامنے معاف کر دو، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ، پی جاؤ. تو ان 3 باتوں پہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے میری ضمانت لے لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے. ہم اپنے بچوں کو شروع سے معاف کرنا سکھائیں، انتقام نہ سکھائیں، معاف کرنا سکھائیں. تو یہ ایسے پھلدار درخت بنیں گے کہ موت تک ان کا پھل ختم نہیں ہوگا، اور ہمیشہ اسی درخت کی قیمت لگتی ہے جس پہ پھل ہوتا ہے. وہی انسان معاشرے میں بھی اور اللہ کے دربار میں مقام پاتا ہے جس کے اخلاق بلند اور عالی ہوتے ہیں. تبلیغ ان باتوں کی محنت ہے. ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں درگزر کرنا ہے، زبان کو روکنا ہے. ذرا سا غصہ آیا گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی. بیت اللہ کو گالی دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا، چاہے وہ بے نمازی ہے چاہے بے روز ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے مقام، اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسلمان کے مقام کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت موازنہ کیا. آپ حرم شریف میں کھڑے تھے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور پھر کہا ما اطیبک، اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے. وما اطیب ریحک، تیری مہک کتنی عمدہ ہے. وما اعظم حرمتک، بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے. اب یہ سارے سن رہے ہیں ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ بیت اللہ کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں. پھر ایک دم آپ نے اس کا مقابلہ ڈالا. بیت اللہ کی حرمت تو ہر ایک کے دل میں تھی، پھر آپ نے ایک دم پہلو بدلا. پھر فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منکی، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے.
ایک مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. تب یہاں بازار میں کوئی بیت اللہ کو گالی دے، اب سارے اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دو. اور اسی بازار میں مسلمان ایک دوسرے کو کیسی کیسی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں. یہ بیت اللہ کو گالی دینے سے بڑا جرم ہو رہا ہے. اخلاق زندہ ہوں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت میں اخلاق اور سادگی، یہ دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں. ایک اخلاق، ایک سادگی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ترتیب زندگی بتا کر گئے تھے اس کو معلوم بھی کیا جائے کہ ہے کیا. علم کے بغیر کوئی کرے گا کیا؟ پوچھا جائے، سیکھا جائے. یہ موریتانیہ ایک ملک ہے جہاں اکثر حصہ صحرا ہے. اب بھی بجلی کوئی نہیں، کہیں جنریٹر تھوڑے بہت بجلی. وہاں دیہاتوں میں کوئی مرد عورت غیر حافظ نہیں. سب مرد عورت بوڑھے جوان بچے بچیاں سب حافظ قرآن اور سب قرآن کے سمجھنے والے. وہاں کوئی آ کے تقریر کر کے کسی کو نہیں آپس میں لڑا سکتا. یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان کو کہ میں آپ کے سامنے عربی کا شعر پڑھوں، میں کہوں قرآن ہے، آپ کو کیا پتا چلے؟ نہیں. ہمارے یہاں اتنی جہالت عام ہو گئی ہے. کل وکلا میں نے بات کی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ لوگ سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہے حاصل پر، لیکن ایک آیت قرآن کی سامنے پڑھی ہو کچھ پتہ نہیں کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے یا کوئی عربی کی عبارت لکھی ہوئی. اتنا معیار پست ہو گیا ہے علم کا. تو اب یہاں ممبر پر بیٹھ کر کوئی مرضی جو کہہ دے تو آپ کو کیا خبر ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. تو اتنی پرکھ تو ہر مسلمان کو ہوتی کہ جس سے وہ صحیح اور غلط کی تمیز تو کر سکتا. تو وہاں عورتیں بھی قرآن کی سمجھنے والی، مرد قرآن کے سمجھنے والے. صرف حافظ نہیں ہو تو عرب بھی ہے نا ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے قرآن ہے ہی نہیں، ریت پر لکھ کے قرآن یاد کراتے ہیں. ریت پر لکھ کے، تختیوں پہ لکھ کے قرآن یاد کراتے ہیں. ہمارے یہاں بالکل ہی حد درجے کی گراوٹ ہوتی. جو بچپن میں قرآن پڑھا بس وہ ماں باپ قرآن پڑھاتا بچوں نے قرآن پڑھاتا جی قرآن تو پڑھا دیا پر یہ اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، کچھ پتہ بھی قرآن کہتا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، کہاں روک رہا ہے، کہاں چلا رہا ہے. ہر گھر میں دین کے سیکھنے کا رواج ہو. ہر عورت ہر مرد اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. دکاندار کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کے مطابق تجارت کروں. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کے مطابق اپنے گھر کو چلاؤں. عورت کے سامنے یہ حقیقت ہو کہ پوچھنے کا رواج ختم ہو. حضور کے دربار میں عورتیں آ کے مسائل پوچھتی. ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مردوں کا ہی ذکر کرتا ہے قرآن میں، عورتوں کا تو کبھی ذکر ہی نہیں کرتا. ذوق بدل گئے تھے نا، عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں کرتا. تو ابھی ام سلمہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم جبریل آ گئے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 10 کلمات عورتوں ہی کے بارے میں اتار دیے. حالانکہ یہاں عربی کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی، عربی کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی، لیکن عورت کے سوال کے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے، عورتیں بھی چاہتی ہیں ہمارا قرآن میں ذکر آئے، تو اللہ پاک نے ان کی دل جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عبارت کو لمبا کر دیا. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمین مسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورت، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورت، والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر والے مرد صبر والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورت، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں،
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں برابر میں لے چلے. پھر آخر کا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پر ان کے لیے، لہم خاص طور پر ان کے لیے ایک خاص قسم کی مغفرت اور خاص قسم کا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. یہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما کا ترجمہ تو یہ ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر دیا. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ جس لہجے میں فرما رہا ہے وہ لہجہ یوں ہے، آپ مہمان سے کہتے ہیں بھائی کھانا کھاتے جاؤ، جو پکائے کھا لو، جو پکائے کھا لو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر میں دال ہے، آلو ہے، گوشت ہے، مل کے کھا لیتے. آپ مہمان اٹھنے لگتا ہے، وہ کہتے نہیں جانا نہیں، میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ کھانا تیار کیا ہے. تو اب سننے والے کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ اب مسور کی دال نہیں ہوگی، کوئی اور کام ہی ہوگا، چونکہ تو خاص طور پہ تیار کیا ہے. تو فوراً ذہن دال سے، بینگن سے، بھنڈی سے اوپر چلا جاتا ہے کہ نہیں اب تو کوئی اور پروگرام ہوگا. چونکہ لفظ کی دلالت ہے، یہ لفظ کی دلالت خاص طور پر میں نے تیار کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے خاص طور پر اسپیشل قسم کا اجر تیار کیا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اسپیشل قسم. تو اب یہ بتایا کہ جنت تو ہے پر کوئی چھوٹی موٹی جنت نہیں، کوئی بڑی جنت کی اللہ بات فرما رہا ہے. تو ہمارے مردوں میں ذوق نہیں رہا. ایک عرب تبلیغ میں لگا، بحرین میں، مصری تھا. تو ایک عالم سے بات پوچھنے گئے، ایک آیت کا ترجمہ پوچھنے گئے، تو عالم کھڑے ہو گئے. یہ سمجھا غصے ہو گئے. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آگے اس کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کہنے لگے بیٹا 19 برس ہو گئے اس مسئلے پر، آج تم پہلے آدمی آئے ہو قرآن کی بات پوچھنے. ایسی لاغرضی ہو چکی ہے بھائی. اندیکھی راہ پر تو آدمی 100 دفعہ پوچھتا ہے. ہم تو چونکہ ہر وقت سفر کرتے ہیں اور ہر سفر میں نئی جگہ جانا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ پوچھنے پہ تسلی نہیں ہوتی. ایک دفعہ پوچھتے ہیں پھر آگے کھڑی کرتے ہیں، وہ بھی وہی بتاتا جو پچھلے نے بتایا تھا. پھر چلتے ہیں، پھر کھڑے کر لیتے، پھر پوچھتے ہیں، وہ تیسرا بھی وہی بتاتا جو پہلے دو نے بتایا تھا. لیکن تسلی نہیں ہوتی. اندیکھا راستہ ہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. ارے بھائیو، موت اندیکھی راہ ہے. ہمیں تو قدم قدم پہ کھڑے ہو کے پوچھنا تھا. ہم تو ایسے اندھے ہو کے چل رہے ہیں جیسے ہر شے ویکھی بھی کھائی ہے. تو قدم قدم پہ ٹھہرتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے. یہ ہمارا زاد آخرت ہے، یہ ہماری آخرت کا سودا اور سامان. اس کو نبی دنیا میں آ کر لاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں. انبیاء بھی بازار سجاتے ہیں، شیطان بھی بازار لگاتا ہے. نبیوں کے بازار میں ایمان ملتا ہے، اخلاق ملتے ہیں، عبادات ملتی ہیں، علم ملتا ہے، اخلاص ملتا ہے، تقوی ملتا ہے، محبت ملتی ہے، سخاوت ملتی ہے، الفت ملتی ہے. شیطان کے بازار میں بخل ملتا ہے، کفر ملتا ہے، سارے گناہ وہاں فروخت ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی چونکہ آخری نبی تھے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اکیلے نبی بن کر آئے تھے، تو آپ نے اپنی امت کو بھی ساتھ شریک کیا کہ یہ پاکیزہ زندگی میں اکیلا دنیا میں تقسیم کرنے نہیں آیا، بلکہ میرے ساتھ تم بھی میرے شریک ہو اور تم بھی میرے پیغام کو لے کر آگے دنیا میں جاؤ گے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دن سے محنت کی اور اپنی محنت میں اپنے ساتھ اپنی امت کو شریک فرمایا. اس جو میں نے چند ایک باتیں بتائی ہیں، انہی باتوں کو وجود میں لانے کے لیے ہر نبی نے محنت کی. ہمارے نبی نے بھی مکے میں محنت کی اور اس محنت میں آپ نے شریک فرمایا مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی. بلکہ اسلام کی پہلی اینٹ رکھنے والی حضرت خدیجہ ہیں جو عورت ہیں، اور پہلی مال لگانے والی عورت ہیں، پہلی اسلام لانے والی عورت ہیں، پہلا شہید اسلام میں عورت ہے، پہلا مسلمان اسلام میں عورت ہے، اور سب سے پہلا مال لگانے والا. 3 اعزاز ہیں، جانی قربانی، مالی قربانی، عقیدے کی قربانی، تینوں عورتوں کے حصے میں آتے. ایمان قبول کیا حضرت خدیجہ نے،
مال لگایا حضرت خدیجہ نے. ابو بکر کا مال تو بعد میں استعمال ہو، پہلے تو خدیجہ کا مال لگا. جان کی قربانی ہے سمیہ نے دی سب سے پہلے. اور سب سے پہلا سلام جو اللہ نے پھر بھیجا، سب سے پہلا سلام جو اللہ نے بھیجا، نبیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو سلام نہیں بھیجا. دنیا میں دھرتی میں پہلا سلام جو نبیوں کے علاوہ آیا وہ حضرت خدیجہ کو آیا. پھر بعد میں مدینے میں جا کر حضرت ابو بکر کو آیا. خدیجہ کو پہلا سلام اس وقت آیا جب سارا مال حضور پہ لگ گیا اور گھر میں ایک مٹھی جو بھی روٹی پکانے کو باقی نہ بچا. آٹا تو آٹا ہے، جو بھی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج اور کہا کہ جاؤ خدیجہ کو میرا سلام پیش کرو اور جنت میں سفید موتی کے گھر کی خوشخبری دو. اور جبریل جب آئے تبوک کے موقع پر تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خستہ حال میں تھے، سارا مال پیش کر دیا اور گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا. تو جبریل آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس تنگی میں بھی مجھ پر راضی ہے؟ تو ابو بکر کو اللہ کے نبی نے سلام کہا. اللہ سلام کہہ رہا ہوں، پوچھ رہے ہیں راضی ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ انا عن ربی راضٍ، میں اپنے رب پر راضی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیونکہ سارے عالم کے نبی تھے تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، دعوت دی. اپنی امت کو اپنے ساتھ کام میں شریک ہے. تم بھی میرے کام بڑھ جائے تو آدمی اپنے ساتھ اور شریک بناتا ہے، بیٹوں کو کام میں شریک کرتا ہے، بھائی کو کرتا ہے، اوروں کو کرتا ہے. چونکہ آپ کا کام بڑا وسیع تھا اور آپ نے 23 سال کے بعد چلے جانا تھا اور آگے پیغام ساری دنیا میں پہنچانا تھا، تو آپ نے پہلے دن سے امت کو اپنا ساتھی بنا لیا، اپنے کام میں شریک کر لیا. آپ بھی دعوت دے رہے ہیں مینا کی وادی میں جا کر، قبائل کو جا کر، افراد کو جا کر، اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی لگے ہوئے ہیں، مرد بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں. اور ہمارے 2 خلیفہ حضور کی دعوت سے مسلمان ہوئے اور 2 عورتوں کی دعوت سے مسلمان ہوئے. ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کی دعوت سے مسلمان ہوئے. عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ عورتوں کی دعوت سے مسلمان ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن فاطمہ کی برکت سے مسلمان ہوئے. جب ان کے گھر میں گئے اور ان کے خامن کی پٹائی کی، ان کو بھی مارا اور خون بہنے لگا، پھر شرمندہ ہوئے، دل نرم ہوا اور ان کی بہن نے بھی کہا جو مرضی کر لو ہم اسلام نہیں چھوڑیں. تو پھر اس کے جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر وہ قرآن دیکھا تو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی اروا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. انہوں نے ان کو دعوت دی کہ بھتیجے نبی سچا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا. تو اپنی پھوپھی کی برکت سے حضرت عثمان مسلمان ہوئے، اپنی بہن کی برکت سے حضرت عمر مسلمان ہوئے. تو خلافت راشدہ میں آدھا حصہ عورتوں کا ہے. تو ہر آدمی اور مرد اور عورتیں سب اس دعوت کی محنت میں شریک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی دولت کو مدینے سے نکالا، حدود عرب تک پہنچایا، حدود عرب سے نکالا اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا. وہ ہم بھی اسی پرانے سبق کو دوہرا رہے ہیں، کوئی نیا سبق نہیں ہے. اور پتھر کے پجاری ہو کر اللہ اس کے رسول کے حکم پر جو آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں جنت کی بشارتیں دے دی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہو. یہ وہ واحد طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ہم نے اپنے نبی کے سب ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. آپ نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جو کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو تو ام ایمن سے شادی کر لو. زید نے ان سے شادی کی. کہا جو جنت کی حور کو دیکھنا چاہتا ہو ام رومان کو دیکھ لے، حضرت عائشہ کی والدہ. اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. حضرت حفصہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی حفصہ تیری دنیا کی بھی بیوی ہے، تیری جنت کی بھی بیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک عورت نے آواز دی کر امیر المومنین وہ ٹھہر گئے، ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا. تو وہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی
تمہیں یاد ہے جب تمہیں عمری ہم کہا کرتے تھے، پھر عمری سے تم عمر بن گئے، عمر سے تم امیر المومنین بن گئے، اب تو اللہ سے ڈر کے چلا کر۔ وہ آدمی بڑا حیران ہو گیا، اماں کو دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہی۔ جب حضرت عمر چل دی ہے، جب اماں چل دی تو وہ کہنے لگا حضرت عمر سے، عجیب بات ہے، آپ اس بڑھیا سے ایسی سخت باتیں سن رہے تھے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی اللہ نے عرشوں پہ سنی تھی، میں زمین پہ کیسے نہ سنتا۔ یہ خولہ ہے، خولہ بنت ثعلبہ، ان کو خامد نے طلاق دے دی۔ طلاق تھی جاہلیت کی جو آج بھی مانی جاتی ہے۔ تو میری ماں کی طرح ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے تو وہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے، اور جاہلیت میں وہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر دوبارہ اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کسی اور خامن سے ہو کر آئے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خولہ بنت ثعلبہ کے خامند نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا، وہ پریشان ہو گئیں اور حضور کی دربار میں آئیں کہ یا رسول اللہ میرے خامند نے مجھے یہ کہہ دیا، اب کیا حکم ہے؟ آپ نے، چونکہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا اور رواج میں یہ طلاق مانی جاتی تھی، تو آپ نے اسی پر فتویٰ دیا کہ تو اس پہ حرام ہو گئے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عمر میری ڈھل گئی ہے، اب میں نہ دوسری شادی کرنے کی نہ بچوں کو پالنے کی، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ صاحب نے پھر فرمایا تو اس پہ حرام ہو گئے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میرا خامد بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے غصے میں کہہ دیا آپ مہربانی کریں اس پر غور فرمائیں، تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کنگھی کر رہی، جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں سن رہے تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہ اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں، تو اس نے ایسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاؤ، میرے پاس رہیں گے تو روٹی کہاں سے کھلاؤں گی، ان ضممتہم الیہ فواعوا، اور باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے، یہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ اتار جو میرے خلاف نہ ہو، میرے حق میں ہو۔ ذرا آپ دعویٰ دیکھیں، اللہ کو پابند کر رہی ہے کہ میرے حق میں یا اللہ فیصلہ اتارنا ہے، میرے خلاف نہیں اتارنا۔ اللہ تو کوئی بھی فیصلہ اتار سکتا ہے، دیکھو اللہ کو کہہ رہی کہ یا اللہ میرے حق میں آئے، میرے خلاف نہ آئے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی اس کا رونا دیکھ کر تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ ابھی وہ روئی رہی تھی کہ وحی اترنے لگی، تو وحی کے اترنے کے آثار چونکہ حضرت عائشہ کو معلوم تھے تو انہوں نے فوراً ان کو روکا، کہا چپ ہو جا وحی آ رہی۔ جب اس نے حضور کے چہرے پر نظر دوڑائی اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھیں، ماتھے پہ پسینہ ہوتا تھا، رنگ سرخ ہو جاتا تھا، تو اس نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب یہ میرے حق میں آ رہی ہے یا میرے خلاف آ رہی، جو بھی تو کوئی پتہ نہیں، تو اس کا اور رونا بڑھ گیا۔ تو آپ نے آنکھیں کھولیں، کہا خولا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دی، اور یہ فیصلہ تاریخ اور حدیث کا حصہ ہی نہیں بنا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور قرآن اتار دیا۔ 28واں سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ہم نے سن لیا، قد سمع اللہ، ہم نے سن لیا، قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے حضرت خولہ کے نام کو اتنا لمبا کر کے بیان کیا، ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں۔ وہ عورت جو آپ سے اپنے مرد کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اتنی لمبی عبارت لائے اللہ تعالیٰ خولہ کے لیے۔
اور ساری صورتحال اللہ نے بیان کی اور آپ نے نہیں سنی. وتشتکی الی اللہ، اور اس نے اللہ کو پکارا. اللہ آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہے تھے. اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا وان اللہ لعفو غفور. جو یہ کہتے ہیں وہ میری ماں کی طرح ہے، وہ غلط کہتے ہیں. مائیں وہی ہیں جو جنتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں ہے. لہذا اس بول کو ختم کیا جاتا ہے. البتہ اس غلط بول کی سزا مقرر کی جاتی ہے. غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں کھلا سکتا. 60 روزے رکھے اور بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ قرآن کا حصہ بن گیا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا. خولہ کا نام قرآن کے ساتھ ساتھ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں جیسی شان عطا فرمائی اپنے محبوب کی توفیق. کام بھی نبی والا دیا، اعزاز بھی نبیوں جیسا فرمایا. تو ہمارے مردوں کے بھی ذمے، ہماری عورتوں کے بھی ذمے اپنی ذات سے دین پہ آنا اور ساری دنیا کے انسانوں کو دین پہ لانے کے لیے محنت کرنا. عورتیں اپنے بچوں کو تیار کریں، خامدوں کو تیار کریں، بھائیوں کو تیار کریں، ان کو اللہ کی راہ میں روانہ کریں، خود نکلیں اور ان اعمال پر ساری امت کو لانے کی کوشش کریں. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا. یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے صرف کہ بھئی جماعتیں باندھ کے جاؤ، مسجدوں میں رہو، لوگوں کو لاؤ. جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں ان پر بھی فرض ہے کہ اپنی ملنے والی ان عورتوں تک نہیں بلکہ سارے عالم کی عورتوں کی نیت کر کے ان سب کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی گھر بیٹھے بیٹھے تدبیریں سوچیں. اپنے مردوں کو بھیجیں، خود نکلیں اپنے مردوں کے ساتھ. تو ایک ہوا چلے گی، ایک فضا بنے گی. ہمارا نکلنا بھائیو یہ کوئی تبلیغی جماعت کو تقویت پہنچانا نہیں ہے. اپنے ایمان کو سیکھنا اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر فرض کی کہ میرے بعد میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. تو بھائی یہ عورتیں بھی ارادے کریں، آپ بھی ارادے کریں. جو بھائی مرد بیٹھے ہیں یہ تو 4 مہینے کے ارادے کریں، چلے کے ارادے کریں. اور 15 دن کے جن کے گھر والوں کے 3 دن لگ چکے ہیں 3 دفعہ وہ 15 دن کے نام پیش کریں. اور چونکہ بیان عورتوں میں ہوا ہے تو بھائی کوئی نقد جماعت 3 دن کی عورتوں کی بھی تیار ہو جائے. تو اس کے لیے عورتیں بھی اپنے نام پیش کریں، آپ بھی اپنے نام پیش کریں، پھر انشاءاللہ دعا کر دیتے ہیں. بولو بھائی. منہ میں کام کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی اللہ کے راستے میں کسی نے اس کو نکالا محنت کر کے، اللہ نے اس کو پلٹا دیا. پھر وہ ساری زندگی اس کی وجہ، ہم تو جب ملے تو اس وقت تو وہ سروپ میں نہیں تھا، ماشاءاللہ داڑھی ہر چیز. تو اس کی دکان تھی حلال گوشت کی اور مچھلی اور حلال گوشت. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اذان پہ دکان بند کر دیتا ہوں اور پھر نماز کے بعد کھولتا ہوں. اور وہاں دکان بند کرنا آسان کام نہیں ہے. وہاں کی معاشرت اور تجارت جس کے سامنے ہو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں دکان بند کرنا کتنا بڑا جہاد ہے. پھر تراویح کے لیے گا 20 تراویح پڑھنا، 1.5 گھنٹہ دکان بند. کا ایک دفعہ اذان ہو گئی اور میں نکل رہا تھا تو ایک آدمی آ گیا کہ میں گوشت لینا ہے. کہ جی بس اب اذان ہو گئی. کہ میں 50 کلومیٹر سے آیا ہوں سودا لینے کے لیے. میں نے کہا جی اب میری مجبوری ہے، میری نماز جائے گی. اگر میں آپ کو سودا دینے میں لگ گیا میری رکعت جائے گی، میں یہ نقصان نہیں سہ سکتا. وہ مجھ پہ ناراض ہو گیا کہ میں کبھی تمہاری دکان پہ آئندہ نہیں آؤں.
تو آپ کی مرضی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی ہفتے 10 دن گزرے، وہ پھر آ گیا۔ میں نے کہا میں اس وقت تو غصے ہوا، لیکن بعد میں سوچتا رہا کہ اس نے اپنا یہ نقصان کیا کیوں؟ میں نے کہا فائدہ تو اسی کا تھا، میں نے تو پیسے دینے تھے، تو اس نے یہ نقصان کیوں کیا؟ تو یقیناً کوئی بڑی بات ہے جس کے لیے اس نے یہ نقصان کیا۔ تو یہ اصول آدمی لگتا ہے، پھر آ کے سودا لینا شروع کر دیا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، اذان پہ دکانیں بند کر دیا کریں، پھر جا کے کھول لیں۔ آپ کا رزق نہیں کم ہوگا، وہ وہیں رہے گا، جتنا آپ نے کمانا ہے اتنا ہی اللہ آپ کو دے گا۔ اور بھائی اپنی تجارت کا اصول بنائیں، دیانت، خیانت نہ ہو، پھر یہ تجارت آپ کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ تجارت میں خیانت شامل ہو جائے، کسی بھی عمل میں خیانت شامل ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہوئی، ممکن ہے اس امت سے ہی نہ اٹھایا جائے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوا مر گیا، اس امت سے پرے کر کے اٹھایا جائے اس کو۔ تو اپنے آپ کو خیانت سے بچائیں، دھوکے سے بچیں، تھوڑا ہو حلال کا ہو وہ بہتر ہے اس ناجائز اور حرام سے جو آخرت کی پکڑ میں مبتلا کروا دے۔ بھائی اس کی سارے بھائی کوشش کریں، نیتیں کریں، ارادے کریں، اور کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کے لیے مقرر کریں تاکہ قرآن سے مناسبت پیدا ہو، اللہ کے ذکر سے مناسبت پیدا ہو۔ اللہ پاک نے رزق دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے زمینیں دی تو اس کی فصل کا عشر ادا کریں۔ جیسے بدن کی عبادت ہے، ایسے اللہ نے مال کی عبادت رکھی ہے۔ جس کو اللہ رزق دیتا ہے پھر اس سے اللہ مطالبہ کرتا ہے، اور بہت تھوڑا سا ہے۔ پہلی قوموں سے 100 میں 10 روپے مطالبہ تھا، ہم سے 100 پہ 2.5 روپے مطالبہ، اور ان کے 10 روپے غریب کو دینے کے نہیں تھے زکوٰۃ کے، ان کی زکوٰۃ یہ تھی کہ جا کے پیسہ پہاڑ پہ رکھ دو۔ اس تو پیسے تو ہوتے نہیں تھے، سکے ہوتے تھے، تو زکوٰۃ کے جو 10 روپے ہیں یہ غریب کو نہیں دے سکتا، غریب کو دینا ہے تو اپنے ذاتی پیسے سے ادا کرو، زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے۔ وہ زکوٰۃ جا کے پہاڑ پہ رکھ دو، اوپر سے آگ آتی تھی اور جلا کے ختم کر دیتی۔ اور ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی کہ تھوڑے بھی کر دیے اور کہا اپنے بھائیوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، غریبوں کو دو، زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دو۔ ان کو تو حکم تھا زکوٰۃ تمہاری جلائی جائے گی، باقی اوپر کا خرچہ دو اپنے رشتہ دار، غریب، ضرورت مندوں کو۔ ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی، ایک تو اس کی 10ویں حصے سے 40واں حصہ کر دیا، اور دوسرا کہا غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو۔ بس سیدھا نیچے نہیں دے سکتا، بیٹے کو، پوتے کو، اور بیٹی کو، نواسی کو، باپ کو، ماں کو، دائیں بائیں سب کو دے سکتے۔ بھائی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بھائی کو زکوٰۃ دے، بہن ہے، بہن کو زکوٰۃ دے، ماموں ہے، ماموں کو زکوٰۃ دے، چچا ہے، چچا کو زکوٰۃ دے۔ اپنے قریبی رشتہ دار زیادہ حقدار ہوتے ہیں بنسبت دور کے، پھر پڑوسی ہیں ان کو دے۔ ان میں کوئی نہیں، پھر آگے تلاش کرے، صحیح مصرف تلاش کر، ایسی اندھا دھند اٹھا کے دینا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ تلاش کرنا۔ جگہ ناپاک ہو اور نماز پڑھ لی، نماز لوٹانی پڑے گی کیونکہ جگہ ناپاک ہے۔ زکوٰۃ غیر محل میں دے دی تو لوٹانی پڑے گی، ادا نہیں ہوئی۔ اسے اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری، صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا۔ تو بھائی زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ان کا مال پاک ہو، ان کی اولاد پاک کھائے۔ اور بھائی 4 مہینے چلے کے بھی ارادے کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس مجمع میں 4 مہینے والے کتنے بیٹھے، ذرا ہاتھ تو کھڑے کریں۔ 4 مہینے ان کے لگے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ 14 تاریخ سے 10 دن کا جوڑ شروع ہو رہا ہے، پتا نا بھائیوں کو۔ ہمارے 4 مہینے والوں کو سیاست آ گئی، کچھ ابتدائی 3 دن میں جاتے ہیں، پھر جب جماعتیں روانہ ہوتی ہیں گھر واپس آ جاتے ہیں، کچھ یہیں بیٹھے رہتے ہیں، جو آخری 3 دن ہوتے ہیں اس میں جا کے شرکت کر لیتے ہیں۔ یہ کسی کو نہیں دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ اپنے آپ سے دغا ہے، اپنا نقصان ہے۔ تو مہربانی فرمائیں بھائیو کہ اس کا ناغہ نہ کریں۔ ہمارے امیر تھے میاں چنو کے انتقال فرما گئے، وہ ان کو ایک ساتھی نے تیار کر لے بھی عمرے پہ کٹھے چلیں، اوپر سے جوڑ بھی تھا اور ساتھ اس کے سال کی جماعت تیار کرنی۔ مجھے پتا چلا، میں نے ان کو روک لیا، میں نے کہا نہیں جانا۔ اگر آپ عمرے پہ چلے گئے، جوڑ بھی گیا اور سال کی جماعت بھی گئی،
تو ایک عمرے کے لیے اتنا بڑا نقصان آپ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ گھر بلا رہا ہے، تم مجھے روکتے ہو. میں نفل کا ثواب نفل کے برابر، سنت کا ثواب سنت کے برابر، واجب کا واجب کے برابر، فرض کا فرض کے برابر. یہ توازن بھی تو کریں نا. جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اجر زیادہ ہے، یہی اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں اور 1 سال کی جماعت تیار کرنی وہ اس کا اجر زیادہ ہے. تو مجھ سے ذرا مطلب میرا حیا کرتے تھے، کہنے کا اچھا نہیں جاتا، لیکن ان کو تسلی نہیں. انہوں نے ایک اور مولوی سے پوچھا، انہوں نے کہا تو ایسے ہی تبلیغی جنونی ہوتے ہیں، اللہ بلا رہا ہے تو نہیں جاتا، فوراً چلا جاؤ، پوچھ بھی نہیں اس سے. وہ اسی وقت وہاں سے بھاگے. رائمنڈ کی بات یہ ساری چل رہی اور عوام ایکسپریس پہ چڑھ گئے. اگلے دن انہوں نے سارا سامان تیار، ٹکٹ تیار. تو وہ عوامی میں بیٹھے بیٹھے تو رات کو جاتی نیند آ گئی. نیند میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مولوی طارق جمیل کہتا نہ جاؤ. تو حضور نے فرمایا جو مولوی طارق جمیل کہتا ہے وہی کرو. تو میاں جنو پہنچے اور بیگ اٹھایا، پھر واپس اور سارے رشتے دار کٹھے ان کو روانہ کرنے کے لیے. ان کا نہیں، میں نے تو نہیں جانا. سب ناراض، سارے غصے میں. انہوں نے کہا بھائی اگر یہ قصہ نہ ہوتا پھر میں ضرور، میں تو آیا اسی لیے تھا، پر اب میں بالکل نہیں جاؤں گا. اگلی گاڑی پہ واپس پہنچے ہوئے. نہ مجھے ان کے جانے کا پتہ چلا نہ آنے کا پتہ. رش میں کیا پتہ چلتا ہے، ایک آدمی غائب ہو جائے کیا پتہ چلتا. وہ تو انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا کہ یہ قصہ ہوا. تو یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اکثر 4 مہینے والے اب سیاست کرتے ہیں، 3 دن لگا کے واپس، بعض آخری 2 دن جا کے واپس آ جاتے. پورے 10 دن کے لیے جائیں، اپنے کام روکنے پڑے روک کے جائیں، دکانیں بند کرنی پڑیں بند کر کے جائیں. دکان ہی بند ہوتی، رزق تو نہیں بند ہوتا، رزق تو آسمان سے آتا ہے. اس لیے پورے 10 دن وہاں تشریف لے جائیں اور سارے اعمال میں شرکت فرمائیں، دعا کے بعد واپس آئیں. یہ ہماری بھلائی کے لیے بیچارے ہمارے بزرگ ہماری محنت ہماری فکر کرتے ہیں تاکہ بھائی ہم ایک صحیح رخ پر چلیں، صحیح نہج پر چلیں. تو اس لیے یہ جو جن بھائیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، اب یہ بھی نیت کرو کہ 10 دن پورے لگائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ڈنڈی تو نہیں ماریں گے نا اس میں. جو 4 مہینے والے یہاں نہیں بیٹھے ان کو بھی جا کے منت کر کے سمجھاؤ بھائی پورے 10 دن جا کے لگانے. علاقے میں اس کے لیے قسطیں کرو، تیار کرو. بہت مجمع کم ہوتا ہے. اگر سارا مجمع 4 مہینے لگایا ہوا رائمنڈ میں آئے تو 4-5 لاکھ کا ایک اجتماع ہو سکتا ہے پھر. لیکن وہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ 30 ہزار ہوں. تو ایسے ہی ڈنڈی کوئی جاتا ہی نہیں. کوئی گیا تو 1 دن کے لیے گیا، کوئی 2 دن کے لیے، کوئی 3 دن گزار کے کھسک آیا. تو بھائی یہ پورا وقت ہم وہاں دیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. ٹھیک ہے؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں جمع ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. ہم سب کو معاف فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، رہبری فرما. ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنی معرفت دے دے، نفس کی علائشوں سے پاک کر دے. نفسانی گرداب سے ہمیں نکال لے یا اللہ. اے میرے مولا خالص اپنا بنا لے، خالص اپنا بنا لے یا اللہ. صرف تو ہی مطلوب بن جائے، تو ہی مطلوب بن جائے، تو ہی مقصود بن جائے. ہمیں ایسے جذبے دے دے، ہمیں ایسا ایمان دے دے یا اللہ. اپنی محبت سے اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اپنی محبت سے اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے. اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشن کر دے، مزین کر دے. مردوں میں عورتوں میں پورے دین پر چلنے کا جذبہ زندہ فرما دے. ساری دنیا میں دین کو زندہ فرما دے، سارے عالم میں دین کو زندہ فرما دے. ساری نسل انسانیت بھٹک چکی ہے، اسے اپنا بنا لے، اسے اپنی طرف متوجہ فرما دے یا اللہ. ساری دنیا کے کالے گورے، چھوٹے بڑے، ہندی سندھی، امریکی افریقی یا اللہ سب کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے، سب کو ایمان کی دولت دے دے. اے میرے مولا جو تیرے علم میں اگلی بدبخت ہیں اور تیرے محبوب کی امت کے لیے وہ مصیبت ہیں، ان کو تو دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ. ان کو دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دے اے اللہ. تو ان کی اس طرح پکڑ جیسے تو نے بدر میں مکے سے قریش کو پکڑا. اللہ تو ان کو اس طرح پکڑ جیسے تو نے عاد و سمود کو پکڑا.
تو ان کو ایسے پکڑ جیسے تو نے فرعون و قارون و حامان و شداد و نمرود کو پکڑا۔ اے مالک اور خالق، تیری طاقت لازوال ہے، تیرے خزانے یا اللہ نہ ختم ہونے والے ہیں، تیری قدرت میں یا اللہ کوئی کمی نہیں، تیری شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں۔ آج کے باطل کو میرے مولا تو زیر و زبر کر دے، خاک میں ملا دے، ان کی قوتوں کو پارا پارا کر دے، پاش پاش کر دے، اور یا اللہ اپنے محبوب کی امت کے ایمان کو بچا، یقینوں کو بچا، اعمال کو بچا، جان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ملکوں کی حدود کی سرحدوں کی حفاظت فرما، امت پنی کی شان پیدا فرما دے۔ اس سارے مجمع کو قبول کر لے، مردوں کو عورتوں کو قبول کر لے، ان کی دنیا اور آخرت بھلی کر دے، اچھی کر دے، بہتر کر دے۔ یا اللہ اس میں ہر قسم کا مجمع ہے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، مرد بھی، عورت بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب کو اپنا بنا لے یا اللہ۔ ہم سب کے اٹھنے سے پہلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے یا اللہ۔ ہم سب کے لیے اپنی محبت اور معرفت کا فیضان کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی نحال فرما دے، ہمارے بچے بچیوں کو قبول فرما لے، چھوٹے بڑوں کو قبول فرما لے، ہمارے گھروں میں برکت دے دے، ہمارے کاموں میں برکت دے دے، ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، اس سارے مجمع کو بابرکت بنا دے، ان کے بازاروں کو بابرکت بنا دے، ان کے شہر کو بابرکت بنا دے، ان کی مسجدوں کو آباد کر دے، اللہ علم و ذکر کی فضاؤں سے منور فرما دے، ان کی زندگی کے ایک ایک شعبے میں تو برکت اتار دے، جتنے ناجائز کام کھیتوں میں بازاروں میں چل رہے ہیں ان سب کو اپنے فضل سے ختم فرما دے، اور اس کی جگہ حلال کاموں کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ جو جس تنگی میں بھی پھنس گئے تو انہیں نکال لے، جو قرضے میں جکڑے گئے انہیں نجات عطا فرما، جو سود میں پھنس گئے انہیں نجات عطا فرما، جو کسی بھی تنگی میں آ گئے انہیں نجات عطا فرما، جو بیماری کی جکڑ میں آ گئے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمارے مقدر فرما، اور دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر حال میں اپنی ذات کو راضی کرنے والا ہمیں بنا دے یا اللہ۔ حب جاہ سے ہمیں نکال لے، حب مال سے ہمیں نکال لے، ریاکاری سے ہمیں نکال لے، شہرت کے جذبے ہمارے اندر سے مٹا دے، بڑا بننے کے جذبے ہمارے اندر سے نکال دے۔ اے میرے مولا بڑی سخت گھاٹیاں ہیں، تو ہی پار نکالے گا تو جا نکلیں گے۔ اے اللہ ہمیں تو یا اللہ بس اپنی ہی ذات کے گرد گھومنے والا کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13